السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہاں جی، کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ ٹھیک ہے آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں موجود ہوں گے۔ جی، ماہا فہد اسپریچول ڈیڈز کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج میں آپ کو قرآن پاک کی ایک ایسی آیت بتاؤں گی کہ جو اس آیت کو پڑھ لیتا ہے وہ دنیا کا کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی مشکل ہے اس کی حل ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی مشکل ہے، کسی بھی قسم کی غم، پریشانی، رزق، اولاد، کچھ بھی ہے اس کے لیے کافی ہوتی ہے۔ ہر مشکل کے لیے یہ ایک آیت جو ہے وہ کافی ہو جاتی ہے۔ اس کا شان نزول تفسیر ابن کثیر میں جو بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص جا رہا تھا، سمندر میں کشتی پہ سوار تھا اور بھی بہت سارے مسافر تھے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ سمندر کے درمیان جاتا ہے، جیسے وہ سمندر کے درمیان پہنچتا ہے تو ایک غیب سے آواز آتی ہے کہ کوئی ہے ایسا شخص جو اتنے درہم اور اتنے دینار کے بدلے مجھ سے ایک آیت لے لے، یا مجھ سے ایک ایسی چیز لے لے جو اسے دنیا کے ہر کام کے لیے کافی ہو جائے۔ تو سارے کشتی والوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں نہیں چاہیے۔ لیکن ایک شخص تھا، اس نے کہا ہاں مجھے یہ چاہیے، اتنے دینار اور اتنے درہم جتنے اس کے پاس تھے، اتنے پیسوں میں مجھے چاہیے ایسی آیت یا ایسی چیز۔ تو باقی کشتی کے مسافر کہنے لگے کہ ہم پاگل ہیں، صرف آواز ہی آئی ہے، ہمیں کیا پتہ کہ وہ ہے بھی کوئی کہ نہیں ہے، کوئی فیک بات ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ دینار اور درہم جو ہیں آپ سمندر میں پھینک دو۔ تو وہ شخص کے پاس ٹوٹلی وہ جمع پونجی تھی، تو وہ سمندر میں پھینکنے کے لیے راضی ہو گیا۔ جبکہ دوسرا شخص، باقی کہنے لگے نہیں، ہم تھوڑی پاگل ہیں کہ ہم یہ کام کرنے لگ جائیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں میں تیار ہوں، مجھے وہ آیت سکھا دی جائے۔ تو اس شخص نے وہ اٹھایا اپنے سارے درہم دینار اور پھینک دیا۔ جیسے سمندر میں پھینکے تو اسے وہ آیت یاد کروا دی گئی۔ تو قرآن پاک کی ایک آیت یاد کروا دی گئی۔ جیسے وہ آیت یاد کروا دی گئی تو اس شخص نے کہا کہ آگے تھوڑا سا آگے جانے لگے تو سمندر جو ہے وہ اس میں طوفان آ گیا، کشتی ہچکولے لینے لگی۔ جیسے کشتی ہچکولے لینے لگی تو طوفان آ گیا، کشتی الٹ گئی، کشتی تباہ ہو گئی۔ تو وہ شخص، وہ بھی ظاہر سی بات ہے سمندر میں آ گیا۔ جیسے وہ سمندر میں ڈوبنے لگا تو اس نے وہی آیت دہرائی جو اسے سکھائی گئی تھی۔ تو وہ آیت اس نے پڑھی تو وہ شخص تیرنے لگا۔ جیسے ہی تیرنے لگا تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک لکڑی کے دستے کے اوپر بٹھا دیا گیا ہے، اور وہ لکڑی کا جو دستہ ہے وہ اسے کنارے کے قریب لے آیا، سمندر کے کنارے کے پاس لے آیا، اور وہاں آ کے اسے سمندر سے اتار دیا۔ سمندر سے وہ باہر آ گیا، باقی سارے کشتی کے لوگ جو ہیں وہ تباہ ہو گئے، لیکن وہ ایک شخص جو ہے وہ اس آیت کی وجہ سے سمندر میں بچ گیا۔ جیسے وہ سمندر سے باہر نکلا تو اسے ایک عورت کی آواز سنائی دی، نسوانی آواز نے اسے اپنی طرف بلایا۔ کیا آواز تھی؟ ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ اس نے دیکھا کہ وہ ایک جنگل میں اترا ہے، اور جنگل میں دور ایک جھونپڑی ہے، وہاں سے آواز آ رہی ہے۔ تو وہ شخص اس طرف چل پڑا، کہتا کہ نسوانی آواز مجھے کھینچ رہی تھی
کوئی ہے میری مدد کرنے والا، کوئی ہے۔ تو اس جنگل بیابان میں اس طرف چل پڑا۔ میں اس جھونپڑی میں چلا گیا۔ جھونپڑی میں جیسے ہی اندر گیا تو میں نے دیکھا وہ باہر سے جھونپڑی تھی، لیکن وہ بہت بڑا محل تھا، اندر سے وہ بہت بڑا محل تھا، اور ایک بہت ہی خوبصورت عورت اس کے اندر بیٹھی ہوئی تھی۔ تو کہنے لگی کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے، کوئی ہے میری مدد کرے۔ میں نے کہا تجھے کیا مسئلہ ہے؟ کہتی ہے ایک جن، بہت بڑا جن ہے، اس نے مجھے یہاں قید کیا ہوا ہے۔ یاد رہے کہ جنات عورتوں کے بھی عاشق ہو سکتے ہیں اور اس طرح سے انہیں قید بھی کر سکتے ہیں۔ یہ واضح حدیث ہے اور اس پہ جو ہے وہ ایک مسلمان کا یقین بھی ہے۔ اللہ پاک ہمیں جنات سے محفوظ رکھے اور ان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ تو اس شخص کہتی ایک جن ہے، اس نے مجھے قید کیا ہوا ہے، وہ میرے کسی کام نہیں ہے کیونکہ وہ انسان نہیں ہے، میں انسان ہوں، لیکن وہ مجھ سے بڑی محبت جتاتا ہے اور وہ مجھے کھانے کے لیے چیزیں دیتا ہے، اور یہ سارے محل جو ہے، یہ محل اور اس کے اندر اتنا کچھ ہے، جواہرات، ہیرے، یہ سارا کچھ وہ میرے قدموں میں رکھ دیتا ہے، لیکن میں اسے کیا کروں گی؟ مجھے جب ایک انسان چاہیے لیکن وہ انسان نہیں ہے۔ کہتی تو چلا جا یہاں سے، تجھے بھی وہ پکڑ لے گا۔ اتنی دیر میں کہتا ہے مجھے چھن چھن کی آواز آنے لگی۔ جیسے ہی چھن چھن کی آواز آئی، جیسے کسی نے پاؤں میں گھنگرو ڈالے ہوئے ہو۔ چھن چھن کی آواز آئی تو میں نے کہا کہ، کہتی جاؤ جاؤ، تم بھاگ جاؤ، تم بھاگ جاؤ، وہ تمہیں بھی قید کر لے گا۔ تو کہتے کہ جیسے ہی میں نے آواز سنی، میں نے پھر یہی آیت پڑھی۔ جب میں نے آیت پڑھی تو میں نے دیکھا کہ ایک طرف سے نا دھواں بن گیا، کوئی چیز جل گئی ہے اور دھواں بن گئی ہے۔ جیسے ہی وہ دھواں بنی تو وہ اس عورت نے اپنے آپ کو آزاد محسوس کیا۔ کہتی اب میں آزاد ہوں۔ تو کہتی اب مجھے آپ لے چلو۔ جنات کا اثر اس پہ ختم ہو گیا۔ تو اس عورت نے اپنے ساتھ بہت سارے ہیرے جواہرات بھی لیے اور چل پڑی۔ آگے جب گئی تو کہتی کہ میرا فلاں فلاں جگہ گھر ہے اور مجھے وہاں تو پہنچا دو۔ اتنے سارے ہیرے جواہرات لے کے وہ وہاں پہنچی۔ اپنے گھر گئی تو اس کی بوڑھی والدہ اسے بہت دیر سے ڈھونڈ رہی تھی۔ کہتی کہ کیا تم وہی ہو، میری بیٹی ہو؟ تو اس نے کہا ہاں میں وہی تمہاری بیٹی ہوں۔ تو اس کی والدہ گلے لا کے بہت زیادہ روئی۔ اس نے بتایا کہ یہ شخص میرا محسن ہے، اس نے میری مدد کی ہے اور مجھے یہاں تک لے گیا ہے۔ تو اس کی والدہ بہت خوش ہوئی، کہنے لگی کہ میں اس کی شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن تم سے اچھا اور کون ہی شخص ہو سکتا ہے جو اس سے شادی کرے۔ تو اس کی والدہ نے اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کر دی، اور محل میں موجود سارے ہیرے جواہرات جو بھی چیز وہ لے کے آئی تھی وہ ساری کی ساری اس شخص کو مل گئی۔ تو اب اس میں لہٰذا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ آیت ہے کون سی ایسی آیت ہے جس کی برکت سے، جس کی قوت سے دنیا کا ہر کام جو ہے وہ آسان ہو گیا اس شخص کے لیے، کوئی سی بھی بڑی سے بڑی مشکل۔ وہ آیت سورۃ طلاق کی آیت نمبر 2 سے شروع ہوتی ہے آدھی، اور آگے آیت نمبر 3 پوری ہے۔ کیا آیت ہے؟ وَمَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، آپ کو اسکرین پہ شو بھی ہوگی۔ وَمَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اور جو کوئی اللہ پہ توکل کرتا ہے، یجعل لہ، اللہ بنا دیتا ہے، مخرجا، اس کے لیے رستے، وَیرزقہ من حیث لا یحتسب، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ تو اپنا کام ضرور پورا کرنے والا ہے۔ قد جعل اللہ، بے شک اللہ جو ہے وہ ٹھہرا چکا ہے، لکل شیء قدرا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز کا اندازہ ٹھیک ٹھاک ٹھہرا چکا ہے، مطلب کہ اللہ پاک کو ہر چیز کا اندازہ ہے۔ تو یہ سورۃ طلاق کی آیت ہے، سٹارٹ میں ہی دوسری آیت کا آدھا اور تیسری آیت پوری آپ کو سکرین میں بھی شو ہو رہی ہوگی۔
یہ آیت ہے جو اس شخص کو عطا کی گئی اتنے درہم دینار کے بدلے، اور اس کے بعد اس کی زندگی میں اسے ہر کام کے لیے کافی ہوگی۔ تو یہ آیت میں خود بھی پڑھتی ہوں۔ دنیا میں کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی مشکل ہے، کبھی بھی کسی جگہ پہ جانا ہے، کوئی مشکل کام لگ رہا ہے، ہم لیٹ ہو رہے ہیں، کوئی پریشانی ہے، کچھ غلط ہونے والا ہے، تو یہ آیت پڑھنی شروع کر دیتے ہیں۔ اور میں نے بہت سی جگہ خود بھی پایا ہے کہ اس آیت کے بدلے اللہ پاک نے اتنے اچھے راستے کھولے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ انسان خود حیران ہو جاتا ہے کہ واہ، یہ راستہ بھی تھا جو اللہ پاک نے کھولا ہے۔ اس راستے ایسا راستہ کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ وہ یرزقو من حیث لا یحتسب، اور اللہ جو ہے وہ ایسا راستہ کھول رہا ہے کہ جیسے اسے گمان ہی نہیں ہے، جہاں سے انسان کو گمان ہی نہیں ہے، اس طرح سے راستے جو ہیں وہ کھلتے ہیں۔ تو میں ہمیشہ یہ آیت پڑھتی ہوں اور میری ہر مشکل الحمدللہ آسانی میں بدل جاتی ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی ٹینشن ہو، دور ہو جاتی ہے۔ تو آپ لوگوں سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ بھی کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی مشکل ہو، تو آپ یہ دعا پڑھو، اللہ پاک فوراً کے فوراً اس آیت کے صدقے اور اس آیت کی برکت سے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ ایک واقعہ میں اپنا پرسنل بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ میں 4th ایئر میں پڑھتی تھی، تب ہم کالج جایا کرتے تھے۔ کالج جانے کے لیے ہم بائک پہ جاتے تھے، ایک گاؤں سے ساتھ نیئر سٹی میں کالج جاتے تھے۔ تو ایسا ہوا کہ بچپن میں گاؤں میں رہتے تھے ہم لوگ، تو ایسا ہوا کہ وہاں پہ رات کو نیبرہڈ تھا، تو ایک نیبر جو تھا وہ رات ہماری بائک لے گیا کسی کام کی وجہ سے، اسے بھی کوئی ایمرجنسی تھی، تو ایسا اس نے نا ہماری بائک کی چابی گم کر دی۔ صبح جب وہ دینے آیا تو اس نے معذرت بھی کی، لیکن اس نے کہا کہ اس کی چابی رات مجھ سے نا گم ہو گیا ہے۔ تو میرے پیرنٹس جو ہیں وہ بہت تحمل مزاج ہیں، تو اس طرح کی باتوں کو ہمیشہ اگنور کر دیتے ہیں۔ تو میری امی نے کہا چلیں کوئی بات نہیں، لیکن میرے بھائی نے ہمیں بائک پہ لے کے جانا تھا کالج۔ تو میرا بھائی جو تھا وہ چھوٹا بھی تھا، لیکن اس طرح سے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ بوائز جو ہیں وہ بڑے ضدی بھی ہوتے ہیں، تو ان کا یہ دل تھا کہ چلو چھٹی ہو جائے۔ تو وہ بڑی ضد کرنے لگ گیا کہ یہ بائک میں اگر چابی نہیں ہے تو یہ بائک پیٹرول پمپ تک بھی نہیں جا سکتا۔ تو میرے ابو کہنے لگے کہ پیٹرول پمپ تک آپ جاؤ، تو وہاں ان کے پاس بہت ساری کیز ہوتی ہیں، میں بھی تمہاری بائک کو لگ جائے، اور بائک اگر ایک بار سٹارٹ ہو تو اگر لاک نہ لگا ہو تو بغیر کی کے بھی چل جاتی ہے۔ تو اس دن بہت ضروری تھا میرا بھی کالج جانا، میری ایک سسٹر بھی میرے ساتھ تھی، تو ہم لوگ جو ہیں وہ امی نے بڑی ضد کے بعد ہمیں بھیجا، میرا بھائی نہیں جا رہا تھا۔ تو امی نے کہا کہ آپ پیٹرول پمپ تک جاؤ، ان سے کہنا کہ کی ڈال دیں، اگر تو کی مل گئی تو آ جانا، اور اگر کی نہ ملی تو پھر آپ اسکول نہ جانا، آپ کالج نہ جانا، واپس گھر آ جانا۔ یہ اس شرط پہ میرا بھائی ہمیں لے گیا، لیکن مجھے کالج میں کوئی ضروری کام تھا اور مجھے بہت ضروری جانا تھا۔ وہ میں سارے راستے دعائیں کرتی گئی اور یہ آیت پڑھتی گئی، میں بھی اور میری سسٹر بھی، کہ یا اللہ چھٹی نہ ہو، اور کوئی مسئلہ بھی ہے کالج میں تو اس طرح سے ہم چھٹی نہیں کر سکتے تھے، اور میرا بھائی چاہتا تھا کہ چھٹی ہو جائے۔ تو یہ آیت ہم پڑھتے گئے، تو وہاں جب ہم پیٹرول پمپ پہ پہنچے تو میرے بھائی نے ایسے کہا کہ مجھے پیٹرول ڈلوانا ہے لیکن میرے پاس چابی نہیں ہے، تو اور کہا کہ آپ کے پاس کوئی چابی ہوگی؟ اس نے کہا، جو پیٹرول والا سٹاف تھا ان میں سے ایک بندے نے کہا کہ نہیں چابی تو نہیں ہے، لیکن ابھی ایک شخص آیا تھا تو وہ اپنی چابی بھول گیا، بائک کی چابی یہاں پہ بھول گیا، تو وہ لگا کے دیکھو شاید لگ جائے۔ تو وہ لگا دی، اس نے وہ چابی ہمیں دے دی، تو وہ چابی لگ گئی۔ تو جیسے ہی وہ پھر چابی لگ جاتی ہے نا تو بائک کی دوبارہ کی لگ سکتی ہے، سٹی تک اگر بندہ پہنچ جائے تو بائک کی دوبارہ لگ سکتی ہے۔ تو اس طرح سے وہ کی جو ہے وہ ہمیں مل گئی اور ہم سٹی تک پہنچ گئے، اور پھر دوبارہ کی لگوا کے تو ہم گھر آ گئے اور ہماری یہ مشکل آسان ہوگی۔ تو اس دن سے، یہ تب کی بات ہے جب نئی یہ آیت میں نے یاد کی تھی،
اور ہر مشکل کے لیے جو ہے وہ کافی ہو گئی، مجھے ہر مشکل کے لیے کافی ہوگی، میں نے اس کے لیے پڑھی اور وہ بھی کافی ہو گئی۔ اور تب جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا کہ اس آیت کی کیا برکات ہیں۔ ایسے ہی اور بھی بہت دفعہ میں نے اپنی زندگی میں یہ آیت آزما کے دیکھی ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، ٹینشن ہو رہی ہوتی ہے، تو اللہ پاک کوئی نہ کوئی رستہ نکال دیتا ہے، تو ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو، یہ سٹوری بہت ہی انٹرسٹنگ لگی ہوگی، تو آپ لوگ بھی ضرور سنیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جی، آپ کی دعاؤں سے اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔